بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ آج میں کچھ باتیں موجودہ حالات پر بھی کرنا چاہتا ہوں اور کچھ سوالات جو ہیں میں نیازی صاحب کے حکومت پر بھی اٹھانا چاہتا ہوں۔ نیازی صاحب دیکھیں تقریباً 2.5 سال آپ کے مکمل ہو چکے ہیں اور پھر اب باقی جو 2.5 سال رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ رہتا ہے، پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ تو حالات اور وقت ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن کچھ باتیں میں ایسی آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کی زبان سے خود آپ ادا کرتے رہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جب حکمران کرپٹ ہو تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ آج مہنگائی آسمان کو نہیں چھو رہی؟ اور اگر چھو رہی ہے تو کیا پھر یہ بات درست ہے کہ جو آپ نے خود کہی تھی کہ حکمران کرپٹ ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر اندر ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا۔ آج انٹرنیشنل ایجنسی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں اتنی کرپشن نہیں تھی جتنی آج ان 2 سالوں میں بڑھ چکی ہے۔ کیا آپ اسے انکار کر سکتے ہیں؟ اگر اس دور میں جب میاں صاحب کا دور تھا تو آپ اسی ایجنسی کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر زرداری صاحب کی حکومت اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے، تو یہ تو آج ایجنسی آپ کے متعلق کہہ رہی ہے، اب آپ اس کا متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں نیازی صاحب، مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ خود ہوں یا آپ کے وزراء کرام ہوں، معاونین ہوں، دیکھیں جو موجودہ ایشوز ہیں اس پر تو بات کرتے ہی کوئی نہیں ہے۔ گیس کے ریٹ آج سے 3 دن پہلے پھر آپ نے بڑھا دیے۔ پیٹرولیم پروڈکٹس پچھلے مہینے میں 2 دفعہ بڑھی، آج پھر خبریں آ رہی ہیں کہ مزید بڑھنے والی ہیں۔ بجلی کی نرخ پچھلے مہینے میں 2 دفعہ بڑھائے، ایک دفعہ 1 روپیہ 27 پیسے اور دوسری دفعہ 1 روپیہ 95 پیسے بڑھا دیے۔ مجھے بتائیں کہ اس ملک اور قوم کو آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ باتیں میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کوئی آپ کا وزیر یا آپ خود قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ جو موجودہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے یہ کہاں پر جا کے ختم ہوگی۔ جرائم جو اس وقت ملک کے اندر بڑھ رہے ہیں، ذرا ٹی وی کو آپ جو اسٹیشن مرضی لگائیں، یہاں پہ ڈاکہ، وہ موٹر سائیکل چوری، وہاں پہ ڈکیتی، وہاں پہ اغوا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب غربت بڑھتی ہے، مفلسی بڑھتی ہے، انسان کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ نہیں ملتی، جب اس کے بچے اس کے سامنے بلک رہے ہوتے ہیں تو وہ جرم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جب سارے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں تو پھر جرائم کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ ملک کے معاشی حالات کا ملک کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپس میں۔ اگر ملک کے اندر معاشی حالات ٹھیک ہوں گے تو جرائم کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آج مجھے بتائیے آپ کہ معاشی صورتحال یہ ہے کہ ماسوا اس کے طفل تسلیاں دی جاتی ہیں۔ چینے کا ریٹ 55 سے 110 روپیہ بڑا، آپ کے دور میں کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ آٹا 35 سے 80 روپے کلو پہ چلا گیا، کسی کے خلاف ایکشن ہوا؟ دوائیاں جو ہیں وہ 400% مہنگی آپ کے کیانی صاحب کر کے چلے گئے، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ صرف تنقید کرنے سے یا چور چور ڈاکو ڈاکو کہنے سے معاملات نہیں چلتے۔ نیازی صاحب، زندگی عمل کا نام ہے، زندگی زبانی جمع خرچ نہیں ہو سکتی۔ آج قوم باشعور ہے،
آپ پوری قوم جانتی ہے کہ اس ملک کے حالات کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور آپ نے وہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ وہ چور تھے، ڈاکو تھے. اور بابا ان کے خلاف کوئی چیز ثابت بھی تو کریں نا. ان کے خلاف کوئی کیس ثابت تو ہوتا نہیں ہے. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ جیلوں میں ڈال دوں گا. دیکھیں، بار بار میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. جس دن اس کی لاٹھی چل پڑی، اس میں جوش آ گیا، اس کی رحمت میں جوش آ گیا، تو پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے انسان کو اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا تر نہیں سمجھنا چاہیے. بالا تر صرف وہ ذات پاک ہے جو قادر مطلق ہے، جس کو دوام ہے. انسان تو ایک عارضی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا را ان غریبوں کی طرف دیکھیں، ان مزدوروں کی طرف دیکھیں. کل میں وہ ملتان سے ایک پروگرام سن رہا تھا. وہ جو چارپائیاں بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 4,500 کی چارپائی ہم بیچتے تھے، اب 10,000 پہ چلی گئی ہے، اب خریدار ہی کوئی نہیں. لوگ اب بیچارے چارپائیوں پر سو بھی نہیں سکتے. اسی طرح 2-3 دن پہلے میں وہ ایک نیلا گنبد کے کچھ دکاندار جو سائیکلوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کے انٹرویو سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جو سائیکل 6,000 کی تھی وہ اب 10,500 کی ہو گئی ہے. بھائی صاحب، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ملک کی معاشی حالت کس طرف جا رہی ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھی، گزشتہ 2.5-3 سال سے نہیں بڑھی. ان کے بونس ان کو نہیں دیے گئے. آج وہ بیچارے کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے مزدور کو مزدوری عام ہو چکی ہے. کہاں عام ہو چکی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ ملک کا انڈسٹری کا پہیہ بڑا تیزی سے چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے بابا؟ جب ان کو جو ہے را مٹیریل مہنگا ملے گا تو وہ سستے داموں کیسے چیزیں بنائیں گے؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہے اس طرف دھیان دیں کہ آج لوگ جس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج مزدور بیچارہ تڑپ رہا ہے روٹی کے بغیر. آج چھوٹا دکاندار سے لے کر انڈسٹری تک سارے کے سارے جو ہیں وہ بیچارے مہنگائی اور کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں. آج ایک بڑا کاروباری ہو یا چھوٹا کاروباری ہو، اس کا کاروبار نہیں چل رہا. اس کو بچوں کی فیس دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور کیا بات ہے کہ آپ صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں. بابا وہ ڈاکو ہیں، چور ہیں. قوم کو بتاؤ کہ اس مہنگائی کا کیا ہوگا، یہ کہاں جا کے تھمے گی، کہاں جا کے رکے گی. ان سرکاری ملازمین بیچاروں کو بتائیں کہ ان کی تنخواہیں کب بڑھیں گی، مزدور کو مزدوری کب ملے گی، را مٹیریل کب سستا ہوگا. جب آپ بجلی مہنگی دیں گے، آپ گیس مہنگی دیں گے، آپ جو ہے وہ LNG مہنگی دیں گے، آپ جب دوائیاں مہنگی دیں گے، تو مجھے بتائیں کہ ملک میں کیسے خوشحالی آئے گی؟ کچھ بتائیں تو صحیح نا. ابھی بھی آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے، جو ہمارے دور میں 6% پہ چلا گیا تھا. بابا بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، بیگم کلثوم صاحبہ تو بیچاری دنیا سے چلی گئی ہیں، اپنا مریم نواز صاحبہ کو، حمزہ شہباز صاحب کو ہر وقت برا بھلا کہنے کی بجائے، یا آپ جس طریقے سے کل مولانا فضل الرحمان کا نام لے رہے تھے، اخلاقی قدروں کے خلاف ہے یہ چیزیں. دشمن بھی ہو، اس کو جو اللہ نے عزت دیا، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. دشمن ہو تو دشمن ہو، لیکن اس کی عزت پہ تو ہمیں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. آج کبھی مولانا کہتے ہیں، کسی کو مولانا نہ کہیں، کیوں نہ کہیں؟ ایک آدمی جو جید عالم ہے، وہ صرف اس لیے اس کو آپ مولانا نہیں کہنا چاہتے کہ وہ آپ کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں. کیا جی، اگر ہم بھی لوگوں کے حقوق کی بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟
آج اگر نواز شریف صاحب لوگوں کے حقوق کی بات نہیں کریں گے، شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے، مریم نواز صاحبہ نہیں کریں گی، حمزہ شہباز صاحب نہیں کریں گے، تو پھر کون کرے گا؟ مولانا صاحب نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بابا باقی تو سب کچھ آپ نے چھین لیا ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق نہ چھینے۔ ارے یہ رہنے دیں، ہم اس وقت قوم کی آواز ہیں۔ ہم جو گلیوں میں دیکھتے ہیں، جو ہم سڑکوں پہ لوگوں کو بے بسی کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو چوکوں کو مزدوروں میں دیکھتے ہیں، جو ملازم پیشہ کے قلیل تنخواہوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اس کی آواز بن کر یہ آواز قوم تک یا آپ تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، اللہ کی تعالیٰ کی ذات پاک سے ڈریں۔ اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اس دنیا میں لوگ چڑھتے ہوئے سورج کو بھی دیکھتے ہیں اور غروب ہوتے ہوئے سورج کو بھی دیکھتے ہیں، چڑھتے ہوئے دریاؤں کو بھی دیکھتے ہیں اور اترتے ہوئے دریاؤں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ زندگی بڑی عارضی ہے، اس پہ گھمنڈ نہیں کیا جا سکتا، اس اقتدار پر گھمنڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ دولت پہ جو ہے انسان گھمنڈ نہیں کر سکتا، یہ تو سب چیزیں آنی جانی ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کل آنے والا مورخ جب تاریخ لکھے گا تو وہ نواز شریف صاحب کے کارناموں کو بھی سامنے لے کر آئے گا، وہ بھٹو صاحب کے نے جو آئین پاس کیا اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا، اور آپ کے دور کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بھی سامنے لے کر آئے گا، آپ کی کرائم کو بڑھتے لے کر آئے گا۔ اصل چیز وہ یہ ہے کہ جو تاریخ لکھی جائے گی۔ میں ایک دن وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ مریم نواز نے اپنی پارٹی کو بند گلی میں کھڑا کر دیا۔ اس نے بند گلی میں نہیں کیا۔ میں تو اس کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک عورت ہونے کے باوجود بھی اس وقت اپنے باپ کی طرح، اپنے چچا کی طرح ایک چٹان بن کر کھڑی ہے اور پارٹی کو لے کر ساتھ چل رہی ہے۔ میں تو اس کی ہمت اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ اس باپ کی بیٹی ہے جس نے اصولوں پر کبھی زندگی میں سودے بازی نہیں کی، اپنی ہر مشکل وقت میں اپنی قوم کا پرچم سر بلند رکھا۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہی واحد خاندان ہے جس نے اس ملک کو کرائسس سے باہر نکالا ہے، اور یہی وہ خاندان ہے جنہوں نے آئندہ چل کر اس ملک اور قوم کی قیادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے، اس ملک اور قوم کو اپنی امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔